بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے حکایت صحابہ میں سے قصہ نمبر 8 پڑھیں گے، اس میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انہی لوگوں کی شان میں یاد نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور آیت نمبر 38۔ پوری آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ جل شانہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرتبہ بازار تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے پھر وہی قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج کی حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے۔ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنی خوابگاہوں سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ تو ایک دوسری مختصر سی جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا۔ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب ہوگا۔ اللہ جل شانہ بھی ہمیں بھی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی ہم اپنے دکانوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اس کا خوب اہتمام کریں۔ اس لیے فرمایا کہ جب ہم اللہ کے حکموں کی رعایت کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے لیے بھی رعایت کریں گے۔ جیسے ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزرا، اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کے اندر احکامات خداوندی کو پورا کیا ہوگا تو اور سچ بولا ہوگا، کاروبار کے اندر لوگ بےایمانی نہیں کی ہوگی، تو اللہ جل شانہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا ہوگا اور کوئی بھی کسی بھی چیز کو بیچنے یا خریدنے کے وقت میں اگر جیسے اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا کہ اس میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اور دھوکہ دے کے کسی کو کوئی چیز بیچتی ہوگی، تو میرے محترم بھائیوں کو وہ کیا ہوگا بھائی نقصان کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس بات کا اہتمام کرتے رہیں کہ بھئی ہم ہمارے وجہ سے ہم اللہ کے حکموں کو ضائع نہ کریں۔ بازار کا ماحول اور اللہ کی طرف سے کیسی بڑی وہ یعنی چیزیں ہیں کہ نماز کے پڑھنے پر اللہ جل شانہ کیا چیز عطا فرما رہے ہیں۔ تو بھئی بازار میں رہنے والے بھی اس بات کا اہتمام کریں بھئی کہ اپنی ایسی ترتیب بنائے۔ دکان پہ 3 لوگ ہیں تو وہ جا کے بھی پہلے پڑھ کے آ جائے۔ الحمدللہ الگ الگ وقت میں نمازیں ہوتی ہیں علاقوں کے اندر، تو جیسے آدمی ترتیب بنانا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی ہے دکان پہ صرف ایک آپ اکیلے ہو تو بھی اس صورت میں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم دکان کا شٹر گرا کے انشاءاللہ نماز کی طرف جائیں۔ جب ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے اور آئیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات غیور ذات ہے، اور وہ
کسی کا رکھتا نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ بھی یہ دنیا کے فائدوں کو چھوڑ کے جو ہے اپنی آخرت بنانے کی نیت سے مسجد میں اولا وقت میں آ رہا ہے یا مسجد میں باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی اس پر اہتمام نصیب فرمائے، ہم اس کی دعوت دے لوگوں کو تاکہ اور لوگ بھی اس کا اہتمام فرمائیں. جیسے صحابہ کی زندگی تھی کہ دکانیں فوراً بند کر لیتے تھے نماز کے اوقات کے اندر، ہم بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس کا کہیں کہ وہ بھی جب اذان ہو جائے تو فوراً نماز کا اہتمام کر لیں، کیونکہ نماز پہ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کے وعدے کہ تو رمضان آئے تو رمضان میں نماز کا خوب اہتمام کر لیا، رمضان ختم ہو گئے تو نماز بھی چھوڑ دی. ایسا نہیں، اللہ کے جو وعدے ہیں وہ مستقل نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی ایسا نہیں ہے. تو اس کے لیے خود بھی کوشش کرنا، اپنے بچوں کو بھی اس کی دعوت دینا تاکہ ہمارے بچے بھی جو نماز کا خوب اہتمام کرنے لگ جائیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.